بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے سب ماشاءاللہ؟ Good to see all of you, alhamdulillah, and Jazakallah khair to Ladies Forum Pakistan Student Dubai and every one of you. ایک تو ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے، پھر یہاں پہ آنے کے لیے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سے اور کام لے، آپ کو اور برکت دے انشاءاللہ تعالیٰ. اٹس اے گریٹ گروپ ورکنگ ٹائرلیسلی ٹو برنگ پازیٹیوٹی ان دا سوسائٹی. بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ جب بھی کام دیکھتے ہیں. سو لاٹس آف دعاز فار یو گائز. بفور آئی بگن، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی، بہت ریلیونٹ آیات پڑھی ٹاپک سے رمضان and how we should be spending Ramadan, what we should expect from Ramadan. تو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ رمضان کی آیات کے بعد جو یہ والی آیا ہے 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں. قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں کہ اے نبی یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی یہ اسپیشل ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی یہ فلانی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل، کہو، آنسر دیم، جواب دو انہیں کہ اس کا یہ جواب ہے. آپ کو پتہ ہے یہ واحد آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہیں اور یہ نہیں کہا قل، آپ انہیں جواب دو کہ میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹلی کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اب دیکھیں جو مفسرین ہوتے ہیں نا وہ ان نقطوں پہ بہت غور کرتے ہیں، بہت ڈیپتھ ہے ان چیزوں میں. قرآن کا جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے اور جو لنگوسٹک ایک قرآن کا پرسپیکٹو ہے، سبحان اللہ، ایک لنگوسٹک ایلیمنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ such is the love of Allah subhanahu wa ta'ala with you. He is so concerned for human beings. He is so concerned کہ جب میرا بندہ پکارتا ہے تو بیچ میں کوئی نہیں ہے، پھر ڈائریکٹ میں ہوں، پھر ڈائریکٹ میں ہوں. I will answer، میں قریب ہوں اس کے. اور خوبصورت بات یہ آیا رمضان کی آیات کے بعد ہے. اس میں بھی بہت ڈیپتھ ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو قرآن کی ایک ڈیپتھ دکھا رہا ہوں کہ کون سی آیا کس آیا کے بعد ہے، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. اور اس پہ بھی ایکسپرٹس وہ بہت زیادہ بکس لکھتے ہیں اسی سبجیکٹ پہ، قرآن کا جو کرونولوجیکل سٹرکچر ہے کہ کون سی آیا کہاں پر فٹ ہے. تو یہ آیا چونکہ رمضان کی آیات کے بعد ہے، سبحان اللہ. دس شوز یو دیٹ رمضان از اے منتھ جب اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہا ہے ہم سب کو اور اپنی محبت کا احساس دلا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہے خوشی مناؤ. لٹرلی اصل میں بتانے کے مطلب خوشی مناؤ کہ دس از دا منتھ ٹو ریجوائس، دس از دا منتھ کہ تمہارے پاس چانس ہے ٹو گیٹ نیئر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹو گیٹ نیئر ٹو دا سورس. تو بہت خوبصورت آیات پڑھی. میں نے کہا شروع میں آپ کے سامنے یہ پوائنٹ ضرور لاؤں کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ قریب ہے اور وہ ڈائریکٹ ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. سو ٹو بگن ود I will take you to 90s. میں چاہوں گا ایک گیم کھلاؤں آپ لوگوں کو. 90s میں ہم اس طرح کی گیمز کھیلا کرتے تھے. چونکہ میں ملینیل جنریشن سے ہوں تو میرا جو بچپن ہے وہ 1990s اور ارلی 2000s ہے. تو تب یہ اسمارٹ فونز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن اخبارات میں اور ریڈرز ڈائجسٹ ایک ہوتا تھا، پھر تعلیم و تربیت، بچوں کا باغ، شاید میری جو ایج کے لوگ بیٹھے انہیں ان میگزینس کا پتہ ہو. اس میں اس طرح کے پزلز اور فائنڈ دا ڈفرینس یہ گیمز ہوتی تھی. میں آپ کو 90s میں لے کر جاتا ہوں اور گیم کھیلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے جی، سو کین یو اسپاٹ دا ڈفرینس؟ ایزی جی یس، دا گرین پکل، یا رائٹ، اوکے گڈ. ایز یو کین سی. واٹ اباؤٹ دس؟ یس، نوڈل. یہ والی جو نوڈل ہے لیفٹ پہ، جو نوڈل ہے لیفٹ کارنر پہ، دیٹ از مسنگ فرام دا رائٹ پکچر. گڈ. میں ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں. اوکے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے. واٹ اباؤٹ دس؟
जी गौर से देखें. मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा फोकस करने से. अच्छा ये राइट, जिसने ये फाइंड आउट किया बिल्कुल सही किया. ऑल राइट, लास्ट वन, ये शायद उससे भी मुश्किल है. आगे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं लेवल बढ़ रहा है. स्ट्रॉबेरी के जो निशान है गालिबन वो मुराद है आपकी, या वो ऊपर ऊपर देखें टॉप लेफ्ट पे आप देखें स्ट्रॉबेरी, उसके वो जो डॉट्स हैं वो मिसिंग हैं. अब देखिए जिस जनरेशन है हम ये गेम्स खेलते थे तो हमारा फोकस अच्छा था. फोकस करना पड़ रहा है ना. आज जो गेम्स हम खेलते हैं कैंडी क्रश और जो बाकी सारी गेम्स हैं उसमें भागी जाओ भागी जाओ भागी जाओ, कलर्स चेंज हो रहे हैं, ग्राफिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, म्यूजिक पीछे चल रहा है, म्यूजिक बार बार चेंज हो रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, हम सब की, सिर्फ बच्चों की नहीं, हम सब का फोकस बहुत डिस्टर्ब्ड है. रील्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रील्स, लिटरली कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ रील्स इन अ डे लिटरली हम कंज्यूम करते हैं. तो दिस इज वन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ फोकस. पुरानी गेम्स बड़ी इनोसेंट थी. मैं एक और गेम खिलाता हूँ आपको. इस गेम को कहते हैं रीबस पजल. थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन टेक्निकल है, बट आपको मजा आएगा. इसमें क्या करना है कि आपने आपके सामने मैं कुछ वर्ड्स रखूंगा, उन वर्ड्स को देख के आपने एक सेंटेंस या एक ऐसा वर्ड बनाना है विच मेक सेंस. पहला मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं. ट्रैवल और नीचे लिखा हुआ है सी, सो लॉट्स ऑफ सीज. तो ये एक वर्ड बनता है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं. ओवरसीज ट्रैवल. ओके, सीज के ऊपर है ट्रैवल, तो सीज के ओवर ट्रैवल है, तो ये वर्ड बना ओवरसीज ट्रैवल. ठीक है, अब आप ट्राई करें. रीबस पजल्स कहते हैं इन्हें जी. व्हाट इज दिस वर्ड? विनी. यस, वो तो लिटरल है लेकिन ये एक वर्ड बनता है. थोड़ा सा और सोचें. विन है और उसके आगे ईज है, तो ये क्या वर्ड बना? विन विद ईज, लिटरल. ओके, विन विद ईज, विन है विद ईज. ओके, ये तो आसान है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू स्टैंड के अंडर है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हाट अबाउट दिस? फॉरगिव एंड फॉरगेट. फॉरगिव फॉरगेट, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट. ट्रू जी. मेटाफोर, देखा आप, ब्रेन एक्टिव हो गया है. तो हम कजन्स आपस में बैठ के इस तरह की गेम्स खेलते थे जस्ट टू रिविजिट 90s.